شہنشاہ ولایت، اپنے دور کے بہت بڑے بادشاہ ولایت کے، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، جن کی ولایت کا شعرا ساری کائنات کے اندر۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کے موقع پر حاضر ہوا حج کے لیے، اور حج کے تمام فرائض سے فراغت کے بعد کہتے ہیں کہ سارے مسلمان مومن ایک دوسرے کو گلے سے مل رہے تھے اور ہر شخص ایک دوسرے کو مبارکبادیں پیش کر رہا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایک کیفیت طاری ہوئی الہام کی، تو مجھے ایک غیبی صدا آئی اور ایک شخص کے بارے میں مجھے حکم دیا گیا کہ فلاں بندہ ہے، فلاں جگہ کھڑا ہے، اور اس کا حلیہ ایسا ہے، اس کی جسامت ایسی ہے، اس کا رنگ روپ ایسا، اس کے بارے میں مجھے مکمل نشاندہی کی گئی۔ فرمایا فلاں جگہ کھڑا ہے، اسے جا کر کہہ دیجئے کہ اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک لرزہ طاری ہوا کہ نہ جانے اس شخص نے کون سی ایسی خطا کر ڈالی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ راز ہے، وہ جس کا چاہے قبول کرے، جس کا چاہے نہ قبول کرے، وہ بے نیاز ہے، باوجود اس کے اس نے اس شخص کو سب کے سامنے عیاں کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ڈھونڈتا ہوا اس مقام پر جب پہنچا تو جو نشانیاں میں نے دیکھی تھی اس شخص کو میں نے دیکھا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں اس کی طرف روانہ ہوا تو اس کی نظر میرے اوپر پڑ گئی۔ فرماتے میں نے بھی اسے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا اور اس نے بھی مجھے پہلی بار دیکھا تھا۔ فرماتے ہیں کہ وہ میرا نام نہیں تھا جانتا اور میں اس کا نام نہیں تھا جانتا۔ فرماتے ہیں جیسے میں قریب پہنچا اور قریب تھا کہ میں اسے کہہ دیتا کہ اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا، تو اتنے میں میری طرف دیکھا اور اس نے مسکرایا اور کہا اے اللہ کے ولی، یہی کہنے آیا نا کہ اللہ نے میرا حج قبول نہیں کیا؟ تو فرماتے میں حیران ہو گیا کہ تجھے کیسے پتا ہے؟ فرمایا میں اتنا حیران ہوا کہ میں پوچھے بغیر رہ نہ سکا، تو میں نے کہا کہ کیا بات ہے بھائی، تجھے کیسے پتا چل گیا؟ کہا آپ پہلے نہیں آئے، آپ پہلے نہیں آئے، آپ جیسے 7 لوگ پہلے جا چکے ہیں اور 8ویں آپ بھی آ گئے ہیں۔ کہا یہ 8واں سال ہے، میں ہر سال یہاں حج کرنے آتا ہوں، اور جیسے ہی میرا حج مکمل ہوتا ہے تو ان میں جو اللہ کا سب سے مقرب بندہ اس حج میں آیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے الہام فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس شخص سے جا کر کہہ میں نے تیرا حج قبول نہیں کیا۔ تو مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی کانپتی ہوئی زبان اور لرزتی ہوئی آواز سے جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو فرماتے ہیں میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ تو میں نے اسے کہا خدا کے بندے، تو نے کون سا ایسا عمل کیا ہے جو رب تجھ سے اتنا ناراض ہو گیا ہے؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے وہ شخص کہنے لگا میں بتا تو دوں لیکن بتانے کا فائدہ ہو تو پھر بھی بتاؤں۔ کہا نہیں تو بتا تو صحیح۔ کہا سارے پوچھ لیتے ہیں، درد کی دوا کوئی نہیں دیتا، دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے دی گل سکھیا تے دکھیا ہائے کریندا جس ویلے تے سکھیا بھی ہوندا دکھیا۔ تو فرماتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے مالک بن دینار کے۔ فرمانے تو بتا تو صحیح نا، میں کوشش کروں گا تیرے لیے۔ کہا پھر اس بات کا بھی خیال رکھیے گا لجپال پریت انہوں توڑ دے نہیں تے جدی باں پھڑ لین انہوں چھوڑ دے نہیں۔ اگر آپ اس بات پر آ ہی گئے ہیں نا تو پھر مجھے راستے میں تنہا نہ چھوڑ جائیے گا۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو بتا تو صحیح بات کیا ہے؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور سینے حرم سے باہر لے گیا، مضافات میں جا کر اس نے مجھے کھڑا کیا اور اس نے کہا بات یہ ہے، یہ جتنے بھی لوگوں نے مجھے آ کر کہا نا تیرا حج نہیں قبول اور آپ نے بھی آ کر کہا، آپ اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ کہا کوئی میں نے اور تو کوئی دنیا میں عیب نہیں کی ہے، گناہ گار ضرور ہوں، مجھ سے خطائیں زندگی میں بہت ساری ہوئی ہیں، لیکن یہ جو وجہ آپ دیکھ رہے ہیں نا اور جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے اور کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار تیرے حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد فرما دیتا ہے، تو کہا اس کی اصل جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہے۔ کہا میں اپنی ماں کو ناراض کر آیا ہوں اور میری ماں اتنی مجھ سے ناراض ہے کہ میرا رب بھی میری کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا میرا گھر یہاں سے کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے، میں کوئی بہت دور کا باسی نہیں ہوں، اگر ہم یہاں صبح کا وقت ہے، اگر ہم یہاں صبح سے بھی چلیں نا تو ہم شام تک سورج ڈوبنے سے پہلے امید ہے تیز رفتاری سے چلیں تو اپنی بستی تک پہنچ جائیں گے۔ وہاں میری بوڑھی ماں رہتی ہے، میں 8 سال ہو گئے ہیں اس سے ناراض ہو کے آیا تھا، میں اسے ناراض کر آیا تھا اور وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، تو اللہ میری کسی عبادت کو قبول نہیں کرتا، تو میں شرم کے مارے جا بھی نہیں پاتا، میں شرم کے مارے نہیں جا پاتا۔ وہ کریم بڑا ہے، مجھے پتا ہے کہ میری ماں آج راضی ہو جائے وہ مجھ سے 1 سیکنڈ سے پہلے راضی ہو جائے گا۔ کہا مسئلہ تو میری ماں کا ہے
کہ میں کس منہ سے اس کے سامنے جاؤں، میں اسے بڑا سخت ناراض کر کے آؤں۔ تو مالک بن دینار نے فرمایا کہ میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا میرے ساتھ جا کر میری ماں کو راضی کرا دے، مجھے بڑی امید ہے میری ماں راضی ہوگی نا تو اللہ میرا حج بھی قبول کر لے گا، میری عبادتوں کو بھی قبول کر لے گا، مجھے بخش بھی دے گا۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرے پاس وقت تھا اور میں نے اسے کہا ٹھیک ہے۔ تو آپ فرماتے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کل تک میرا انتظار کرنا، میں یہاں آؤں گا اور پھر واپس جائیں گے۔ تو کثیر ایک ہجوم تھا آپ کے ساتھ، نیک لوگوں کا، علماء کا، بزرگوں کا، صلحاء کا، فقہاء کا۔ آپ نے فرمایا کل تک انتظار کرو۔ لوگوں نے اصرار کیا ساتھ جانے کا، آپ نے فرمایا نہیں، اس کے ساتھ میں اکیلا جاؤں گا، کچھ نہیں ہوتا، پریشان نہ ہو، مجھے نہیں کچھ ہوتا، میں واپس ضرور آؤں گا انشاءاللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ اسے ساتھ لیا، اور یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم روانہ ہوئے اور اس کی بستی آ گئی، شام کے وقت پہنچے اس کی بستی میں، تو جو اس کا گھر تھا، فرماتے وہاں پہنچے تو دستک دی۔ تو میں نے اسے کہا کہ تو دیوار کے پیچھے ہو کے کھڑا ہو جا، دروازے سے ہٹا کر دیوار کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ تو فرماتے ہیں دروازے پر دستک دی تو اندر سے ایک بڑی کپ کپاتی اور بڑی عمر رسیدہ ایک بوڑھی اماں کی آواز آئی۔ تو اس نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا نام مالک بن دینار ہے۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، کوئی ایسی مسلمانوں کی بستی نہیں تھی جہاں ان کا ذکر نہ ہوتا ہو، اتنے مشہور تھے، اور ایک اکیلے چلے ایک بندے کے لیے، اور وہاں پہنچے دستک دی تو اماں کی آواز آئی کون آیا؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ہلکی سی، دھیمی سی، بڑی پیار محبت مشفقانہ آواز میں کہا کہ میرا نام مالک بن دینار ہے۔ تو کہا جب یہ کہا تو اس اماں کی آواز کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کہا کون سا مالک بن دینار؟ وہ تو نہیں ہے جس کے شوہرے اللہ نے ساری کائنات میں کر رکھے ہیں؟ کہا میں وہی مالک بن دینار ہوں۔ تو کہا کہ ہمارے گھر کیسے آنا ہوا؟ آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتی، آپ کیسے؟ دروازہ نہیں کھولا، بھی اندر سے بات ہو رہی ہے۔ تو کہا ایک سوال لے کر آیا ہوں۔ کہا سوال لے کر آئے ہیں؟ اتنے میں اماں نے کنڈی کھول دی، حضرت مالک بن دینار کو دیکھا تو بڑی خوش ہوئی۔ کہا اندر آ جائے، اپنے فرمان نہیں، میں نے کھڑے کھڑے بات کرنی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ کہا میرے غریب خانے پر کیسے آ گئے؟ اتنا بڑا اللہ کا ولی شہنشاہ، اور میری زندگی میں بھی آرزو تھی کہ میں آپ کی زیارت کروں، میں دعائیں مانگتی تھی اللہ سے کہ اللہ کبھی اپنا وہ ولی بھی تو مجھے دکھا دینا۔ آج جیسے ہر ایک کی زیارت ہوتی ہے کہ اللہ پاک مہربانیاں کرے، ہم سوئیں یا جاگیں، اللہ زندگی میں ایک مرتبہ داتا علی جویری کا دیدار عطا کرے، اللہ پاک غوث اعظم کی زیارت کرا دے۔ الگ بات ہے کہ ہماری آنکھیں تو اس قابل نہیں ہیں، مگر وہ کریم ہے، وہ کرم کرے تو پھر مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ملتا انہی کو ہے جو کوشش کرتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم رات کو جائیں گے، نہ نماز عشاء پڑھیں، ہم بس کھائیں پئیں، اور جناب گرمیاں ہیں تو اے سی چلا لیں، سردیاں ہیں تو ہیٹر چلا لیں، جناب میوے کھائیں، کھانے کھائیں، اور رات 1 2 4 3 بجے تک موبائل چلائیں، کانوں میں فجر کی اذان آئے اور جوان ہمارا سو جائے، اور صبح اٹھ کر کے مالک میرے کام میں برکت دینا، مجھے حضور کا دیدار کرانا، ایسے تو نہیں نہ ہوتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس اماں نے کہا کہ آپ بیٹھتے بھی نہیں ہیں، آتے بھی نہیں ہیں، چلیں پھر بتائیں۔ میں آپ کو زیادہ دیر نہیں کھڑا کرتی کیونکہ میں بھی خود نہیں کھڑی ہو سکتی، میں اس عمر کے حصے میں اب زیادہ نہیں کھڑا ہو سکتی، جتنا ہو سکتی ہوں ٹیک لگا کر کھڑی ہوں، اس کی میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن بتائیں تو صحیح آپ آئے کیوں ہیں؟ تو مالک بن دینار نے کہا کہ پہلے مجھ سے یہ اس بات پر آپ عہد نہیں کر لیتی جو میں کہوں گا آپ وہ کریں گی؟ تو انہوں نے کہا میں جب تک سن لوں، تحقیق اور تصدیق نہ کروں، میری زندگی کی عادت ہے کہ جس چیز کو میں پورا نہ کر سکوں میں اس کا عہد نہیں کرتی، آپ مجھے پہلے بات بتائیں پھر میں عہد بھی کر لوں گی اگر میں وہ کرنے کے قابل ہوئی تو۔ کہا بڑا آسان سا کام ہے۔ کہا نہیں پہلے آپ بتائیں۔ مالک بن دینار نے کہا آپ کے بیٹے کی معافی نامہ لے کے آیا ہوں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب میں نے کہا نا تو وہ جو اماں جس کی آواز بڑی کپ کپاتی اور بڑی ہلکی سی تھی، وہ اماں کی آواز میں ایک گرج پیدا ہو گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ اللہ کے ولی ضرور ہیں، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، لیکن بات بیٹے کی کرے تو میں نے معاف کوئی نہیں کرنا۔ کہا وہ دروازہ بند کرنے لگی تو مالک بن دینار نے کہا اماں میری بات تو سن لے، پہلے یہ تو بتا تو اس سے ناراض کیوں ہوئی ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے اگر وہ میرا بیٹا ملے نا کبھی اس سے پوچھنا کہ اس کی ماں نے اسے جوان کیسے کیا ہے، اور یہ حقیقت بات ہے۔ ہم تو آج کل کی اولادیں کھڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو کہہ دیتے ہیں ہمارے لیے کیا کیا ہے، پتہ ان ماؤں کو ہوتا ہے جنہوں نے بھوک کاٹ کر اپنے بچوں کے پیٹ بھر کر ان کو سلایا ہوتا ہے، سردیوں میں ان کی پیشاب والی جگہ پر خود سو کر انہیں اپنی سوکھی جگہ پر سلایا ہوتا ہے، اس ماں کو پتہ ہوتا ہے۔ بیٹے کے پیٹ میں درد ہو تو ساری رات جا کر پھر سارا دن اس کے آگے کپڑے بھی دھونے کام کرنا ہی اس ماں کو ہی پتہ ہوتا ہے، اور ہم بس منہ پھاڑ کے بڑی آسانی سے آج کل کے جوان کہہ دیتے ہیں کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کچھ نہیں۔ تو مالک بن دینار نے فرمایا کہ بس اماں زیادہ نہیں کہتا، یہ بتا ناراض کیوں ہے؟
کا بات یہ ہے کہ اسے کبھی پوچھنا ملے نا، اسے پوچھنا کہ اس کی ماں نے اس کے لیے مشکلات کتنی برداشت کی، مگر مجھے ان مشکلات کا مسئلہ نہیں ہے، میں اس کی چڑھتی جوانی دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ کہا یہ چھوٹا سا تھا تو اس کا باپ دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، تو میں نے اسے بڑی محنت مشقت کے ساتھ گھر میں بیٹھ کے چار دیواری میں باپردہ لوگوں کی چھوٹے چھوٹے کام محنت مزدوریاں کر کے، لوگوں کے کپڑے اور چیزیں سی کے اسے، اور لوگوں کے برتن اور کام کر کر کے تو میں نے اسے جوان کیا۔ اور جب یہ جوان ہوا تو غلط ماحول کا اثر بیٹھا اور یہ اسے نشے کی لت لگ گئی، یہ شراب پینے لگا۔ اور میں نے اسے کہا تیرا باپ بھی بڑا نیک تھا، اس نے کبھی زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں کی، تیری ماں نے بھی زندگی میں کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی، کوئی رات ایسی نہیں کہ جس میں تیرے ماں باپ مصلی پر نہ کھڑے ہوئے، تیرے ماں باپ اتنا قرآن پڑھتے ہیں کہ وہ اپنا ہر لمحہ، اپنا ہر سیکنڈ اللہ کے پاک کلام اور اس مالک کے ذکر میں گزارتے ہیں، لیکن تو خدا کا خوف کرنا، اس معاشرے میں تیرے ماں باپ کی ایک عزت ہے اور تو اس عزت کو داغدار کر، اس چیز کو چھوڑ دے۔ کہا وہ میری بات مانتا نہیں تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، رمضان کا مہینہ تھا اور یہ شراب پی کے ظالم گھر آ گیا، مہینے رمضان کے مہینے میں شراب پی کر گھر آ گیا، اور آ کر دوپہر کا وقت تھا تو مجھے کہتا ہے روٹی بنا کر دے۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں نے تجھے اپنے جگر کا خون پلایا اور میں تیرے لیے جان بھی دے سکتی ہوں، لیکن تو بیٹا میرا بعد میں ہے، وہ خدا میرا پہلے ہے اور خدا کا رسول پہلے ہے، تو بعد میں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو میں ناراض نہیں کر سکتی۔ میں کھانا بناؤں گی، روٹیاں پکاؤں گی تو جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے وہ بھی تکلیف میں آئیں گے، لوگوں کے بچے بھی پھر اپنی ماؤں کو ضد کریں گے، تازی روٹی کی خوشبو اور سالن کی سونگے تو میں تیرے لیے یہ نہیں کر سکتی، تو صبر کر لے، انتظار کر لے، افطاری کا وقت ہوگا میں تجھے کھانا بنا دوں گی، تو تھوڑا حوصلہ کر لے۔ کہا نشے کی حالت میں تھا، اسے سمجھ نہیں لگی، اس نے نا زور سے تھپڑ میرے منہ پہ مار دیا اور کہا میں زمین پہ گر گئی، اور وہ اس دن کا گیا، آج تک لوٹ کر نہیں آیا۔ بستی والے گواہ ہیں، صبح سورج چڑھتا ہے، میں ان بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ بھی دروازے میں آ کے جب صبح سورج نکلتا ہے تو بیٹھ جاتی ہوں، غروب ہونے تک میں اس بیٹے کو دیکھتی ہوں کہ کبھی تو ایسا کوئی دن آئے گا، کوئی سورج ایسا بھی چڑھے گا یا ایسا بھی غروب ہوگا کہ اللہ کرے گا میرا بیٹا گھر آ جائے گا۔ وہ آج تک نہیں آیا، اور آپ آئے ہیں، کوئی بندہ آیا ہے اس کا نام لے کر پہلی بار 8 سالوں میں، اور وہ بھی آپ معافی نامہ لے کر آئے۔ اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں اماں تیرا بچہ سچے دل سے آیا۔ کہا وہ اماں خاموش تھی اتنے میں، تو کہتے ہیں میں نے اس کا بازو پکڑ کے اسے سامنے کر دیا، جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا میں نے اسے سامنے کر دیا، میں نے کہا یہ تیرا بیٹا کھڑا ہے، تیرا مجرم میں لے کے آیا ہوں، تو جو سزا دینا چاہتی اسے دے لے پر اسے معاف ضرور کر دینا۔ تو ماں نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا نا تو اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جڑی لگ گئی۔ اب کسی ماں کا لال چند گھنٹے آنکھوں سے غائب ہو جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں ماں باپ کی کیسی طبیعت ہو جاتی ہے، کیا حال ہو جاتا ہے، اور جس کا بیٹا 8 برسوں سے آئے ہی نہ ہو، جس بوڑھی ماں کا ایک ہی ایک سہارا ہو اور وہ بھی ایسا بچھڑا ہو کہ پلٹ کرنا ہے اور اچانک آ جائے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس ماں کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو اس ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھنا شروع کیا اور آنکھوں سے آنسو اور جسم کپ کپانے لگا تیز رفتاری کے ساتھ، اور زبان پر الحمدللہ 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 جاری ہے، اور ماں دیکھ رہی ہے، اور دیکھتے دیکھتے اس ماں کی نظر نہ اپنے بچے کے ہاتھ پہ پڑ گئی، دائیں ہاتھ پر، جسے وہ تھپڑ مار کر گیا تھا اپنی ماں کو۔ دیکھا کہ وہ ہاتھ کٹا ہوا ہے، وہ ہاتھ اب بازو کے ساتھ نہیں ہے، تو ماں نے وہ بازو پکڑا، چوما آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگا کے رونے لگ پڑی، کہنے لگی تجھے کیا ہوا ہے؟ اب دیکھیں معافی بھی بھول گئی، وہ اس کے ظلم و ستم بھی بھول گئے، اس کی بے وفائیاں بھی بھول گئی اپنی اولاد کو دیکھ کر۔ ہاتھ پکڑا اور چومنے لگی اس کٹے ہوئے ہاتھ کو، کہا تجھے کیا ہو گیا اس پر؟ کہا ماں میں نے تجھے تھپڑ مارا نا، تو جب میرا نشہ اترا تو پھر مجھے پتہ لگا میں نے بڑا غلط کیا۔ تو ماں اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا اللہ کے حضور معافی کے لیے، میں نے اپنا ہاتھ ہی تلوار سے کاٹ دیا کہ جس ہاتھ سے میں نے تجھے مارا، اس ماں کے چہرے پر میں نے تھپڑ مارا کہ جس نے میرا کبھی حلق بھی خشک نہیں تھا ہونے دیا، ساری رات دن بھوک کاٹ گزار کر مجھے اتنا جوان کرنے والی کو، اتنی با وفا اور اتنی وفاؤں والی ماں کے ساتھ میں نے یہ کیا، ماں میں نے اپنا ہاتھ ہی کاٹ لیا۔ تو سنیے گا وہ اتنی سخت ناراض ماں کے جملے، ماں باپ ہی ہوتے ہیں، ان کی مثل آپ دنیا میں کچھ بھی تلاش کر کے نہیں لا سکتے، ان کی گہرائی کو اور ان کے زخم کو اور ان کے جو خلا ہے اس کو آپ ساری زندگی بھی لگا کر پورا نہیں کر سکتے۔ تو ماں نے کہا کہ رونے لگی اور اپنے بچے کے منہ پر ہلکا سا تھپڑ مار کر کہتی ہے ظالمہ اگر ہاتھ کاٹنے کا شوق اتنا ہی تھا تو اللہ نے تیری ماں کو 2 ہاتھ تو دیے تھے، تو اپنی ماں کے ہاتھ کاٹ دیتا، تو نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے؟ کہا جانتی ہے اماں میں اس کے ساتھ کیوں آیا ہوں؟ کہا بتا بیٹا آپ کیوں آئے ہیں؟ کہا میں اس کے ساتھ اس لیے ہوں جب سے تو ناراض ہوئی ہے نا
تیرا بیٹا ہر روز عمرے کرتا ہے، صبح بھی شام بھی، اور ہر وقت سجدے میں رہتا ہے، اور ہر سال حج کرتا ہے، اور جب بھی حج کر کے فارغ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے صدا آتی ہے کہ بندے نہ تیرا کوئی حج قبول ہے نہ تیری کوئی عبادت قبول ہے، صرف تیری ناراضگی کی وجہ سے۔ جب ماں نے سنا تو سینے سے لگا کر کہا اے اللہ میرے بچے سے راضی ہو جائے، میں نے اپنے بچے کو معاف کر دیا، اے مالک میرے بیٹے سے راضی ہو جائے، اسے معاف کر دے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عاطف غیب سے آواز آئی، مالک بن دینار اس بندے سے کہہ دے اللہ نے تیرا یہ بھی حج قبول کر لیا، تیری ماں کا صدقہ اللہ نے تیرے پچھلے ساتوں بھی حج قبول کر لیے ہیں۔ ماں باپ اتنی عظیم چیز ہے، آج ہم اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے عمرے کرنے چلے جاتے ہیں، آج ہم اپنے ماں باپ کو رلا کر ہم جناب محلے کے اندر ہم تسبیح ہاتھوں میں گھماتے پھرتے ہیں، اور سلطان العارفین نے فرمایا تھا کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا تے کی لینا تسبیح ہاتھ پڑھ کے ہوں۔